الرحيم هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق الله مولانا العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، چونکہ درود پاک بھی بہت پیاری چیز ہے، بہت پیاری چیز ہے. ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دلائل الخیرات، اور بڑی موٹی کتاب ہے، بڑی ضخیم کتاب ہے. اور یہ کتاب ایسی ہے جو درود پاک سے شروع بھی ہوتی ہے اور درود پاک پر ختم بھی ہوتی ہے، یعنی پوری کتاب درود پاک پر لکھی ہے. اور یہ محمد ابن سلیمان الجزری رحمۃ اللہ علیہ جو بصرہ کے رہنے والے ہیں انہوں نے لکھی ہے. ہندوستان کے لوگوں نے بلکہ بصرہ کے لوگوں نے لکھی ہے. محمد ابن سلیمان الجزری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے. انہوں نے پوری کتاب درود پاک کی فضیلت پہ لکھ دی، صرف درود پاک ہی لکھ دیا انہوں نے. تو کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے پوری کتاب لکھا تو درود پہ لکھ دیا اور کوئی بات اس میں لکھا ہی نہیں آپ نے، آخر اس کی وجہ کیا، کارن کیا ہے کہ آپ کو پوری کتاب درود پاک پر لکھنے کی ضرورت پڑی؟ تو محمد ابن سلیمان کہتے ہیں کہ سنو، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا اور چلتے چلتے ایک جگہوں میں پہنچا تو عصر کی نماز کا وقت ہو گیا. اور جب عصر کی نماز کا وقت ہو گیا تو میں نے سوچا کہ چلو عصر کی نماز پڑھ لوں، لیکن وہاں پانی نہیں مل رہا تھا. اب پانی تلاش کرتے کرتے آخرکار ایک جگہ پر پہنچا، دیکھا کہ ایک مکان ہے اور مکان کے جسٹ بغل میں ہی ایک کنواں ہے. اور کنویں میں جب قریب گئے تو کنویں میں پانی تو تھا لیکن پانی نیچے تھا. اب نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت. اب سوچا کہ پانی نکالوں تو کیسے نکالوں، اب ڈول اور رسی چاہیے، لیکن یہ ڈول رسی ملے گا کہاں؟ انتظار کرتے رہے کوئی انسان آوے یا جائے تو اس سے بولوں کہ بھائی ڈول لے کے آؤ، رسی لے کر کے آؤ اور مجھ کو وضو بنانا ہے، پانی نکالنا ہے، لیکن کوئی آ نہیں رہا تھا. اتنے میں محمد بن سلیمان فرماتے ہیں کہ میں نے جو دیکھا کہ وہ کنواں کے بغل میں جو مکان تھا وہ کسی غریب کا مکان تھا. وہ مکان اور وہ مکان کا چھت جو تھا وہ کچی چھت تھا، لیکن اس چھت کے اوپر جو ہے ایک چھوٹی سی لڑکی، 8 سال کی لڑکی وہ بیٹھی ہوئی تھی. تو وہ بچی مجھ سے کہنے لگی کہ چچا جان آپ کیا تلاش کر رہے ہو، چچا جان آپ یہاں کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ تو کہنے لگے بچی مجھ کو وضو کرنا ہے، پانی نہیں ہے، پانی تو کنواں میں ہے لیکن ڈول اور رسی نہیں ہے. کہا کہ چچا آپ کا نام کیا ہے؟ کہا کہ میرا نام محمد ابن سلیمان ہے. کہا کہ آپ محمد ابن سلیمان؟ چونکہ بچی نے اس کی تعریف بھی بہت سن رکھی کہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، بہت بزرگ ہیں. کہا کہ چچا آپ اتنے بڑے بزرگ، آپ اتنے بڑے عالم، آپ اتنے بڑے ولی، اور آپ کو پانی نکالنے کے لیے ڈول اور رسی کی ضرورت، ڈول اور رسی کی ضرورت آپ کو؟ چچا یہ کیا بات آپ کر رہے ہیں، پانی تو ایسے ہی آ جائے گا. کہا کہ بچے ایسے کیسے آئے گا؟
اس کے لیے تو ڈول چاہیے، رسی چاہیے، تبھی تو پانی باہر آئے گا، تبھی تو نکالوں گا۔ وہ بچی کہنے لگی اچھا اگر آپ کو معلوم نہیں تو میں بتاتی ہوں کہ پانی کیسے نکلتا ہے، بغیر ڈول اور رسی کے پانی کیسے نکلتا ہے وہ میں بتاتی ہوں۔ وہ بچی 8 سال کی ہے، وہی اوپر بیٹھی تھی، وہیں سے منہ سے تھوک نکالی اور کنویں میں ڈال دی، اور کنویں میں تھوک کا پڑنا تھا، پانی میں اچھال آیا اور پانی باہر آیا، اور کہا کہ چچا جان آپ وضو کر لیجیے، آپ وضو کر لیجیے اور دیکھیے پانی ایسے باہر نکلتا ہے۔ محمد ابن سلیمان سوچ رہے کہ چھوٹی سی بچی 8 سال کی اور وہ تھوک ڈالا تو پانی باہر نکل آیا۔ آگے بچی معاملہ سمجھ میں نہیں آیا، تو اتنی چھوٹی سی بچی ہے، تو کرتی کیا ہے؟ کیا کوئی عمل کرتی ہے؟ کیا کوئی وظیفہ کرتی ہے؟ وہ بچی کہنے لگی کہ محمد ابن سلیمان اے چچا جان میں کوئی کام نہیں کرتی، بس میری ماں نے مجھ کو سکھایا ہے، میرے باپ نے مجھ کو سکھایا ہے، اور ایک ہی بات سکھایا ہے کہ بیٹی اگر پانی پیو تو اس سے پہلے نبی پر درود پاک پڑھ لیا کر، بیٹی کھانا کھاؤ تو کھانے سے پہلے درود پاک پڑھ لیا کرو۔ اے چچا جان میں ہر وقت پیارے نبی پر درود پاک پڑھتی رہتی ہوں، اور یہی کثرت درود پاک پڑھنے کی برکت سے میرے تھوک میں وہ تاثیر ہو گئی کہ کنویں میں ڈال دو تو کنویں کا پانی بھی باہر نکل آئے۔ محمد ابن سلیمان کہنے لگے میں نے اسی وقت قسم کھا لی کہ میں یہاں سے گھر جاؤں گا اور صرف لکھوں گا ایک کتاب تو صرف درود پاک پہ لکھوں گا، اور بیٹھے بیٹھے میں لکھنا شروع کیا تو لکھتے لکھتے اتنی موٹی کتاب میں نے پوری درود پاک پہ لکھ ڈالی۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ درود پاک یہ بہت پیاری چیز ہے میرے پیاروں، چونکہ دیکھو ہم کو اگر اللہ بتایا کسی نے تو کس نے بتایا؟ رسول اللہ نے بتایا۔ ہم نے تو اللہ کو دیکھا نہیں، ہم نے تو جنت کو دیکھا نہیں، لیکن یہ بتایا ہے تو رسول اللہ نے بتایا کہ جنت ہے، ہمارے نبی نے بتایا کہ جہنم ہے، ہمارے نبی نے بتایا کہ جنات ہے، ہمارے نبی نے بتایا کہ فرشتے ہیں، ہمارے نبی نے بتایا کہ یہ حور و غلما ہے، یہ ہمارے نبی نے بتایا کہ حوض کوثر ہے۔ یہ ساری چیزیں بتانے والا ہمارے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے پیاروں۔ چونکہ دیکھو ہمارے نبی نے کیا فرمایا، او ہمیں دوستو ہمارے نبی کی شان کیا شان ہے، اللہ اکبر۔ ایک بات یاد آتی ہے، ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے اور ایک بالکل غریب میں غریب جو صحابی تھا نہیں مدینے پاک میں، بہت غریب یعنی کھانا تو ان کو میسر کبھی ہوتا کبھی نہیں ہوتا، بہت دکھیارا، بہت پریشان، بہت غریب صحابی اللہ کے رسول کے پاس آیا۔ اللہ کے رسول بھی بیٹھے ہیں، وہ صحابی غریب صحابی آ کے بیٹھ گیا، اور بیٹھنے کے بعد ہمارے نبی فرماتے ہیں او میرے صحابیوں میرے غلام یہ بتاؤ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے، تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ تو غریب کیا کہتا ہے یا رسول اللہ غریب کا کیا یا رسول اللہ غریب کا کیا، یہ تو یا رسول اللہ رات بھی بڑی مشکل سے گزرتی ہے اور دن بھی بڑا مشکل سے گزرتا ہے، اے اللہ کے رسول کیا بتاؤ بہت پریشان حال ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا اچھا، پھر ہمارے نبی اس غریب سے بڑی میٹھی میٹھی اور بہت پیاری باتیں کرنے لگے، بہت پیاری پیاری باتیں کرنے لگے، ان کے دل کو خوش کرنے لگے۔ دل کو جب خوش کرنے لگے بہت دیر ہو گئی اور وہ صحابی بہت خوش ہوئے، غریب صحابی اوہ میرے پیاروں جس کا کوئی نہیں اس کو بھی میرے آقا اپنے سینے سے لگاتے ہیں، اس سے بھی میرے آقا محبت فرماتے ہیں میرے پیاروں۔ تو آخر میں کیا ہوا کہ جو ہمارے نبی محبت بڑی باتیں کرنے لگے تو اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، جوان صحابی تھا، جوان بالکل، اللہ نے جبرائیل کو بھیجا۔
جبرائیل آئے رسول اللہ کے پاس، آ کر عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، آپ جس سے محبت بھری باتیں کر رہے ہیں، آپ جس سے محبت بھری کلام کر رہے ہیں، یا رسول اللہ یہ جوان غلام آپ کا، یہ جوان صحابی آپ کا کل ظہر کے بعد یہ جوان صحابی کا انتقال ہو جائے گا۔ ہمارے نبی سے کیا فرمایا جبرائیل نے کہ کل ظہر کے بعد اس غریب صحابی کا، آپ کا یہ غلام ظہر کے بعد انتقال ہو جائے گا۔ اتنا سننا تھا، میرے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گیا، میرے نبی کی آنکھوں میں جو آنسو آ گیا، اور پھر فرمایا او میرے صحابی، کیونکہ ہمارے نبی بتا نہیں رہے اس کو، ہمارے نبی فرمائے او میرے صحابی، اگر کوئی حسرت ہو، تمہارے دل میں کوئی تمنا ہو، خواہش ہو، تو آج بتا دے، تمہاری وہ خواہش پوری کر دی جائے، وہ تمنا تمہاری پوری کر دی جائے گی، بتا دے میرے پیاروں۔ تو وہ غریب کیا کہتا ہے، یا رسول اللہ میرے دل میں تو ہزاروں ارمان ہیں، ہزاروں حسرتیں ہیں، کیا کیا بیان کروں، لیکن یا رسول اللہ دل کے ارمان دل میں ہی رہ جاتے ہیں، لیکن جو آپ نے آج پوچھا تو میرے دل میں دو خواہش ہے، دو حسرتیں ہیں یا رسول اللہ، جو ہر وقت مجھ کو پریشان کر رکھی ہے، دو تمنا ہے، اگر یہ پوری ہو جاتی تو بڑا اچھا ہوتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا بتاؤ وہ تمنا کیا ہے یا رسول اللہ؟ پہلی تمنا تو یہ ہے کہ میں جب سے بچپنا سے آج تک جوانی تک میں نے کبھی میٹھا نہیں کھا پایا۔ میرے پیاروں اللہ کا شکر ہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ سے نوازا، ہمارے گھر میں آج کسی چیز کی کمی نہیں ہے، جو چیز چاہتے ہیں وہ منگا کے کھا لیتے ہیں، لیکن میرے پیاروں وہ جوان صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا بتاؤں، جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے کبھی میٹھا آج تک میں نے نہیں کھایا، یا رسول اللہ ایک بار میٹھا کھا لیتا، دیکھتا اس کا ذائقہ کیسا ہوتا ہے، ٹیسٹ کیسا ہوتا ہے، مزہ کیسا ہوتا ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اچھا، وہ صحابی روتے روتے کہا یا رسول اللہ میرے دل کی دوسری تمنا یہ ہے کہ میں جوان ہوں، غریب ہوں، یا رسول اللہ کوئی مجھ پر دھیان نہیں دیتا، یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں کہ کاش کوئی نیک بیوی مل جاتی، کاش کوئی نیک بیوی مل جاتی کہ دونوں مل کر کے، ہم دونوں مل کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے، اللہ کی عبادت کرتے، آپ پر کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتے، یا رسول اللہ بس یہی ایک تو تمنا ہے، کاش یہ دو حسرتیں ہماری پوری ہو جاتی، ایک کیا میٹھا کھانے کی اور دوسرا نیک بیوی کی، یہی دو تمنا ہے، یا رسول اللہ یہ پوری ہو جاتی۔ ہمارے نبی کو معلوم ہے کہ ظہر کے بعد انتقال کر جانا، ظہر کے بعد ان کو مر جانا، اور انہوں نے تمنا بھی رکھی تو کیسی رکھی، ایک تو میٹھا کھانے کی، چلو یہ آسان ہے، اور دوسری نیک بیوی کی یعنی شادی کی۔ اوہ میرے پیاروں، ہمارے نبی نے فرمایا او میرے صحابی فکر مت کر، تمہاری دونوں تمنا پوری کری جائے گی انشاءاللہ، تمہاری دونوں خواہش پوری ہو جائے گی۔ ہمارے نبی نصیحت فرمایا تم یہیں بیٹھے رہو، اور اے بلال جا جلدی جا علی کو بلا کر کے لے آ، اے بلال جا جلدی جا عثمان غنی کو بلا کر کے لیا، اے بلال جا ابو بکر کو بھی بلا کر کے لیا، اور صحابہ کو بلا کر کے لیا، سارے صحابہ کو بلایا گیا، ابو بکر بھی آ گئے، علی بھی آ گئے، عثمان غنی بھی آ گئے، اور جب سب آ گئے اللہ کے رسول نے فرمایا او میرے قریب صحابی یہ بتا کہیں تمہاری نظر میں کوئی ہے، لڑکی وغیرہ تمہاری نظر میں کوئی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ فلاں جگہ رشتے میں چچا لگے گا لیکن دور کا رشتہ ہے، لیکن یا رسول اللہ اس کی لڑکی جو ہے نا وہ بہت شریف لڑکی ہے، بہت نیک
نیک لڑکی ہے، اے اللہ کے رسول اگر وہاں شادی ہو جاتی تو اور اچھا ہوتا، بہت نیک لڑکی ہے۔ ہمارے نبی نے فرمایا اے بلال جا اور جلدی سے اس لڑکی کے ابا کو بھی بلا کر کے لے آ۔ بلال گیا اور جلدی سے اس کے باپ کو بلا کر کے لے آیا، اور لانے کے بعد ہمارے نبی نے لڑکی کے ابا سے کہا کہ دیکھو ابھی تو گھر جا اور اپنی لڑکی کو تیار کر، اپنی لڑکی کو دلہن بنا، اس لیے کہ تمہاری لڑکی کی شادی ابھی مجھ کو اس جوان صحابی کے ساتھ کرنا ہے۔ ارے وہ صحابی کیسا ایمان والا ہوگا، نبی جو کہہ دے وہ فائنل ہوتا ہے، نبی جو بول دے وہ فائنل۔ اللہ اکبر، یہ بھی نہیں کہہ رہا نہیں اللہ کے رسول یہ غریب ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے، نہیں، اے اللہ کے رسول آپ جو کہو وہ فائنل ہے، وہ پکا ہے۔ آگے جا، ابھی جا اور تیار کر لڑکی کو دلہن بنا، اور ابھی نکاح ہوگا، اور یہی مسجد نبوی میں ہوگا، ان لوگوں کے بیچ میں نکاح ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد باپ گیا اور تیار کیا، سب کچھ تیار ہو گیا۔ ادھر ہمارے نبی نے فرمایا اے ابو بکر جلدی جا ان دونوں جوڑے کے لیے کپڑا لے کے آ۔ کپڑا لایا گیا۔ اے علی جا جلدی جا ان کے لیے برتن کا بھی انتظام کر دے۔ برتن کا بھی انتظام ہو گیا، کپڑے کا انتظام ہو گیا۔ پھر اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا اے عثمان جلدی سے گھر جا اور ایسا حلوہ بنا جو آج تک تو نے کبھی ایسا حلوہ بنایا نہ ہو، ایسا حلوہ بنا۔ اللہ اکبر۔ پھر دوستو عثمان غنی گئے اور وہ بھی حلوہ تیار کر رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہی مسجد نبوی میں اسی وقت نکاح ہو گیا، اسی وقت نکاح ہوا۔ اور نکاح کرنے کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا اے صحابی ادھر آ، یا رسول اللہ حاضر ہوں۔ کہا کہ دیکھ تمہارا گھر خالی ہے؟ ہاں یا رسول اللہ میرا گھر خالی ہے۔ کہا کہ اپنا مکان اس صحابی کو دے دے، اس جوان کو اپنا مکان دے دے۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، آپ جو کہو۔ کہا کہ ہاں دے دے۔ کہا ٹھیک ہے اللہ کو میں تیار ہوں۔ اوہ میرے پیاروں، اس کے بعد ہمارے نبی نے فرمایا اے بلال یہ کپڑا ہے، یہ برتن ہے، اور یہ دو جو میاں بیوی ہے ان کو اسی وقت روم میں بھیج دے، وہ گھر پہ بھیج دے۔ سب کپڑا لے کر کے بھیج دیا، برتن لے کر کے بھیج دیا، سب کچھ۔ یہ لوگ بھی چلے گئے، سب گئے، اور جانے کے بعد حلوہ بھی تیار ہو کر کے آ گیا۔ اور جب حلوہ آیا کہا کہ یہ حلوہ بھی پہنچا دے۔ اوہ میرے پیاروں حلوہ بھی پہنچ گیا۔ میرے دوستوں سوچو ذرا، ہمارے نبی کو معلوم ہے کہ ظہر کے بعد انتقال ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر، ظہر کے بعد انہیں مر جانا ہے، لیکن انہوں نے کیا حسرتیں رکھی، دو پہلی حسرت تو ٹھیک ہے لیکن دوسری حسرت کا کٹھن کام ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے اس کی وہ حسرت بھی پوری، اور پھر اس کے بعد دونوں میاں بیوی وہاں گئے اور جانے کے بعد رہے۔ اور پھر جب دوسرا دن آیا، کیونکہ معلوم ہے اللہ کے رسول کو، ان لوگ کسی کو معلوم نہیں، اللہ کے رسول کو پتا ہے کہ کل یہ جوان صحابی کو انتقال ہو جانا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہمارے نبی نے فرمایا ایک صحابی سے کہ جا ظہر کے بعد وہ جو گھر پہ جہاں وہ لوگ رہتے ہیں دونوں میاں بیوی ہیں، جا وہاں گھر کے چاروں طرف چکر لگا، اور جب گھر کے اندر سے رونے کی آواز آئے تو فوراً آ کر کے مجھ کو خبر کر دینا۔ ہمارے نبی اس سے یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ وہاں انتقال ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، یہ نہیں کہا کہ اندر سے رونے کی آواز آئے تو آ کر کے مجھ کو بتانا۔ اب وہ صحابی گیا، اب ظہر کے بعد گھر کا چکر لگا رہے ہیں لیکن گھر سے رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جب بھی آواز آ رہی ہے تو بس اچھی باتوں کی آواز آ رہی ہے، ہنسی مذاق کی آواز آ رہی ہے، لیکن رونے کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ چکر لگاتے لگاتے عصر کی اذان ہو گئی لیکن رونے کی آواز نہیں۔ جب رونے کی آواز نہیں آئی، عصر کی نماز ہو گئی، وہ صحابی حاضر ہوا، یا رسول اللہ اندر سے کوئی رونے کی آواز نہیں آتی، جب بھی آواز آتی نا تو وہ ہنسنے کی آواز آتی، دونوں میں پیار محبت کی آواز آتی۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کو سجدے میں رکھ دیا. مولا مجھ کو تو جبرائیل نے بتایا تھا، مولا مجھ کو تو جبرائیل نے کہا تھا، سارے فرشتوں کا جو سردار ہے اس نے کہا تھا کہ جوان صحابی کا ظہر کے بعد انتقال ہو جائے گا. مولا بات کیا ہوئی، معاملہ کیا ہوا؟ یہ سمجھ میں ابھی بھی وہاں باتیں چل رہی ہے. مولا وہ تو وہاں سے بات آتی ہے تو ہنسی مذاق کی بات آتی ہے، رونے کی آواز نہیں آتی. مولا معاملہ کیا؟ رب کی آواز آئی، اے مرم محبوب، اے مرم محبوب، تم نے جب دونوں کا نکاح کر کے جب اس گھر پہ بھیجا اور جب دونوں میاں بیوی بیٹھا، شام کا وقت تھا، اس وقت وہ حلوے کا تھال لے کر کے کھانے کے لیے بیٹھا، حلوہ کا تھال لے کر کے بیٹھا کھانے کے لیے. اور جب شام کے وقت بیٹھا اور لقمہ اٹھا رہا تھا، لقمہ اٹھا رہا تھا، اسی وقت دروازے پر ایک بھوکا انسان آ گیا، کہنے لگا کہ میں 3 دن کا بھوکا ہوں، اللہ کے واسطے اگر گھر میں کچھ ہو تو کچھ دے دے کھانے کے لیے. تو وہ جوان صحابی جس کو مر جانا تھا ظہر کے بعد، وہ بات تقدیر میں اتنی اس کی زندگی لکھی تھی، اس کو ظہر کے بعد مرنا تھا، لیکن جب اس بھوکے نے سوال کیا تو وہ جوان صحابی اپنی بیوی سے کہنے لگا کہ میری شریک حیات، یہ ہماری خوش نصیبی ہے، یہ تمہاری خوش نصیبی ہے کہ ہم دونوں کا نکاح رسول اللہ نے پڑھایا ہے، مسجد نبوی میں ہم دونوں کا نکاح ہوا. یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے. تم جیسی شریف بیوی ہمیں ملی، لیکن دیکھو دروازے پر ایک بھوکا نے دستک دیا ہے، اگر تم اجازت دو تو یہ حلوہ میں سارا اس فقیر کو دے دوں، اس غریب کو، اس بھوکے انسان کو دے دوں، اگر تو اجازت دے دے. بیوی نے کہا کہ میرے شوہر، جو آپ کی مرضی ہے وہی میری بھی مرضی ہے، آپ یہ دے دو. چنانچہ وہ غریب، وہ جوان صحابی وہ حلوہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس غریب کی جھولی میں دے دیا، اس کو دے دیا. جب وہ غریب بھوکا انسان وہ حلوہ لیا اور لینے کے بعد تھیلے میں رکھا، اور رکھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں وہ بھوکا انسان اٹھا دیا اور کہا کہ مولا انہوں نے حلوہ مجھے دے دیا، مولا ان کی خوشی کو سلامت رکھنا، مولا ان کی خوشی کو سلامت رکھنا، مولا ان کی جوڑی کو سلامت رکھنا، مولا تجھے نیک اولاد عطا کرنا. اے میرے محبوب، جب وہ بھوکا انسان ہاتھ اٹھا کر کے دعا مانگتا تھا تو اسی وقت میں نے فیصلہ کر لیا، ان کی تقدیر کو بدل کر کے ان کی قسمت میں نے زندگی کو بڑھا دی ہے، میں نے ان کی قسمت کو بڑھا دی ہے. او میرے پیاروں، کہنے کا مطلب سوچو، ہمارے نبی کی شان دیکھو، ایسے وقت میں شوق پورا بھی کر رہے ہیں، تمنا پوری بھی کر رہے ہیں، اور اللہ کا کرم دیکھو کہ بھوکے کو دیا تو اللہ نے عمر بڑھا دی، اللہ نے عمر بڑھا دی. اور میرے پیاروں، جبھی تو ایک مرتبہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ عز و جل نے 3 فرشتے، ایک فرشتہ کو بھیجا 3 انسان کے پاس امتحان لینے کے لیے کہ جا میرے بندوں کا امتحان لے کر کے آ. اب وہ فرشتہ روانہ ہوا تو سب سے پہلے، چونکہ ایک انسان آنکھوں کی روشنی سے محروم تھا، اندھا تھا، اور ایک گنجا یعنی سر میں بال نہیں، پورے جسم میں کہیں بال نہیں تھا، یعنی گنجا تھا، اور تیسرا
جس کو کوڑ کی بیماری ہوتی ہے، ایک چھوٹ کی بیماری ہوتی ہے، وہ بیماری تھی کہ پورا جسم سفید سفید، اور وہ کوڑ کی بیماری تھی. اس کا اللہ نے امتحان لیا، فرشتے نے امتحان لیا. تو فرشتہ جب آیا تو سب سے پہلے کس کے پاس آیا؟ گنجے کے پاس آیا، اور گنجا سے کہا کہ دیکھو کوئی تمنا ہو تو بول، تمہاری پوری کر دی جائے. وہ گنجا کہنے لگا کاش میرے سر پہ بال آ جاتا، میرے جسم پر بال آ جاتا، جیسے عام انسانوں کا بال ہوتا ہے ویسے میرے جسم پہ بھی بال آ جاتا، سر پہ بال آ جاتا تو بڑا اچھا ہوتا. تو وہ فرشتہ نے کہا ٹھیک. وہ فرشتہ اپنے ہاتھ کو اس گنجی کے سر پر پھیرا، اور جب پھیرا تو جیسے بال آتا ہے، داڑھی آتی ہے، سب کچھ آتا ہے، ویسے ہی سب کچھ آ گیا، سب کچھ آ گیا. اور جب سب آ گیا کہا کہ بول مال میں کوئی چیز پسند ہے؟ کہا کہ ہاں، کاش اللہ ہمیں ایک اونٹ دے دیتا اور اسی میں برکت دیتا تو بڑی اچھی بات ہے. وہ غریب ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، کاش اللہ ایک اونٹ دیتا. کہا کہ ٹھیک. وہ فرشتہ اونٹ لایا، اونٹ لا کر کے اس کو دے دیا. کہا کہ اللہ تمہاری اس اونٹ میں خوب برکت دے گا. بھائی بولو نا، کنڈا وڈا تو نہیں نہ آ رہا؟ ہاں، وہ والا تو نہیں. ایک انسان جو تھا نا، وہ بکری پالتا تھا. بکری سے بکری جو پالتا تھا نا، بکری پالتے پالتے کہا کہ اب سوچا کہ کچھ پریشانی آئی تو بھائی بکری کو بیچنا ہے. بچے سے پالتے پالتے بڑا کیا تھا، بیچنا ہے. مارکیٹ میں لے کر کے گیا، ایک انسان آیا خریدنے کے لیے. کہا کیا قیمت ہے؟ کہا کہ دیکھو قیمت چاہے جو بھی ہو لیکن میں سستے دام میں اس کو بیچ دوں گا. کہا کہ کیوں؟ کہا کہ ایک کام اور کرنا پڑے گا. کہا کیا؟ کہا کہ سستا میں سستا میں دوں گا، لیکن بکری سے ہم کو بڑی محبت ہے، روزانہ آپ کے گھر میں بکری کو دیکھنے کے لیے آؤں گا، روزانہ بکری کو دیکھنے کے لیے آؤں گا. اچھا ٹھیک ہے، قیمت کیا ہے؟ کہا کہ صرف آپ 500 روپے کا کام ہے، آپ خالی اس کو 500 روپے دے دیں، خالی 500 روپے آپ دے دیں. 500 روپیہ دے دیا. اب بیچارہ وہ سوچا سامنے والا یہ بکری دیکھنے کے لیے آئے گا، کتنا دن آئے گا؟ 1 دن آئے گا، 2 دن آئے گا، 3 دن 4 دن آئے گا، تجھے کنڈال کر کے نہیں آئے گا، بند ہو جائے گا نا، بند ہو جائے گا. اوہو کیا ہوا؟ جب بکری لے کر کے چلا گیا، جب صبح ہوئی یہ بکری والا پھر دیکھنے کے لیے گیا، میری بکری کیسی ہے دیکھنے کے لیے گیا. بیٹھا تاکہ آؤ بیٹھو، بیٹھا، چائے پلایا، ناشتہ کھلایا. اب وہ اٹھنے کے لیے تیاری نہیں، جانے کے لیے تیاری نہیں. تو سوچا کہ لگتا ہے کہ یہ کھانا کھا کے ہی جائے گا، بکری والا کھانا کھا کے ہی جائے گا. بیوی سے اچھا ایک کام کرو، تو بھی ہے مہمان ہے، چلو کھانا تیار کر. کھانا کھلایا، کھانا کھا لیا اور پھر وہ چلا گیا. پھر جو ہے دوسرا دن ہوا، تیسرا دن پھر ہوا، پھر آیا تو بیوی سوچی ٹھیک ہے، ناشتہ دیا، ناشتہ کرایا، جو بھی چائے ناشتہ ہوا. پھر سوچا کہ یہ چلا جائے گا، لیکن گیا نے پھر کھانا پکوا. تیسرا دن تو بھائی بیوی گرم اپنے شوہر کو کیسی بکری اٹھا کر کے لائے ہو کہ روز روز آ جاتا ہے، اب اس کے لیے ناشتہ بھی تیار کرو، کھانا بھی تیار کرو. چھوڑو، آج آیا ہے، اب نہیں آیا لگتا ہے، کھلا دو. پھر کھلا دیا، پھر اس کے بعد چلا گیا. پھر جو ہے ہوا، پھر آ گیا، پھر آیا، پھر ناشتہ وغیرہ کیا اور کرنے کے بعد پھر جو ہے وہ کیا کیا کہ کھانا ہونا کھایا، چلا گیا. پھر 2-4 دن پھر آیا نہیں تو میاں بیوی نے مل کر کے مشورہ کیا کہ ایک کام کو وہ آئے گا نہیں تو ہم دونوں مل کر کے رونا شروع کر دیں گے، ہم دونوں روئیں گے، اور روئیں گے نہیں، پوچھے گا کیا بات ہے؟ کہا کہ دیکھو نا وہ بکری مر گئی، وہ بکری مر گئی. اب جب بکری مر گئی تو بیچارہ واپس چلا جائے گا، آنا بند ہو جائے گا. کہا کہ ہاں ٹھیک ہے. دونوں بھی ابھی مشورہ کر لیا. اب وہ بکری والا پھر آیا، آنے کے بعد دیکھتا ہے کہ دونوں رو رہا ہے. کیا ہوا؟ کیا بتاؤ، وہ بکری جو ہے آپ سے لائے تھے وہ اچانک کیا ہوا نہیں ہوا، بکری مر گئی. بکری مر گئی؟ کہا کہ ہاں. یہ بیچارہ بھی رونا شروع کر دیا اور چارپائی پر بیٹھ گیا. چارپائی پر بیٹھ گیا، اٹھتا ہی نہیں ہے، جاتا ہی نہیں ہے. اب سوچا کب جاؤ گے، کب جاؤ گے؟
اب وہ اٹھ کے جاتا ہی نہیں ہے. تو آخر میں ناشتہ کھلایا، دوپہر کھلایا، پھر شام کو کھلایا، مگر جاتا ہی نہیں ہے. جب صبح ہوا گھر جائیے نہیں، کہنے لگا کہ نہیں لگتا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ 40واں کر کے ہی جاؤ. تو میرے پیارے اسلام بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے امتحان دیا تو اونٹ میں بھی برکت خوب آ گئی، بال بھی آ گیا. اس کے بعد اللہ نے پھر فرشتے کو بھیجا، جا اب کس کے پاس جا؟ کوڑی کے پاس جا، جس کو ابرص سفید داغ کی بیماری ہے اس کے پاس جا. اس کا بھی امتحان دیا. اس کے پاس کہا کہ او بھائی تم کو کوئی چیز پسند ہو تو بتا دو. کہا کہ مجھ کو پسند یہ ہے کہ دیکھو کوئی لوگ میرے قریب نہیں آتا ہے، کوئی میرے نزدیک نہیں ہوتا ہے، اور سب لوگ مجھ سے گھن ہوتا ہے، دور ہوتا ہے. اس لیے بس دعا کر دو کہ میری یہ بیماری دور ہو جائے، یہ تکلیف دور ہو جائے. وہ فرشتہ نے اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، اور جب ہاتھ پھیرا تو وہ ساری بیماری دور ہو گئی. جب اچھا خوبصورت انسان بن گیا. کہا کہ بولو مال میں کیا پسند ہے؟ گائے پسند ہے، بکری پسند ہے، اونٹ پسند ہے؟ کہا کہ نہیں مجھ کو گائے پسند ہے. کہا کہ ٹھیک ہے، ایک گائے اس کو دے دیا. کہا کہ اللہ تمہیں خوب برکت دے گا. اس کے بعد وہ دھیرے دھیرے وہ خوب مالدار بھی ہو گیا، سب کچھ اچھا ہو گیا. پھر اس کا فرشتہ جو ہے کس کے پاس گیا؟ بولیے اندھے کے پاس. اب کس کے پاس؟ اندھے کے پاس. اب اندھے کے پاس گیا. کہا کہ تم کو کیا پسند ہے؟ کہا کہ دیکھو اللہ نے دنیا بنائی ہے، دنیا میں ہر طرح کا نظارہ ہوتا ہے، سب لوگ دیکھتے ہیں، لیکن یہ بد نصیب ہے کہ کسی چیز کو دیکھ بھی نہیں پاتا، کوئی چیز دیکھ نہیں پاتا. کاش اللہ مجھے آنکھوں میں روشنی واپس کر دیتا، آنکھوں میں روشنی دے دیتا تو یہ میرے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی. او ہو میرے پیارے. کہا کہ ٹھیک. فرشتہ نے اس کی آنکھ پر ہاتھ پھیرا تو اللہ نے اس کی آنکھوں میں روشنی واپس کر دی. روشنی آ گئی. جب روشنی آ گئی کہا کہ تم کو کیا پسند ہے؟ کہا کہ مجھ کو بکری پسند ہے. اس فرشتہ نے ایک بکری دے دیا، اور دینے کے بعد کہا کہ اللہ تمہاری بکری میں خوب برکت دے گا. اور دھیرے دھیرے اللہ نے اتنی برکتیں دی کہ ان کا بھی شمار مالداروں میں ہونے لگا. میرے پیاروں کچھ زمانہ جب گزر گیا پھر اللہ نے فرمایا او فرشتہ جا اب تینوں کا امتحان لے کر کے آ. جا تینوں کا امتحان لے کر کے آ. اب وہ فرشتہ آیا. سب سے پہلے کس کے پاس آیا؟ گنجے کے پاس. سب سے پہلے گنجے کے پاس آیا. گنجے سے کہا کہ بھائی دیکھو اللہ، اس کو یہ معلوم نہیں کہ یہ کون ہے، سامنے والا کون ہے، پوچھنے والا کون ہے، معلوم نہیں. کہا کہ بھائی دیکھو تم کو جو ہے پہلے تم تو ایسا تھے، گندا تھے. آگے نہیں تو ہاں پہلے تم گندا تھے، آگے نہیں. میں تو شروع ہی سے پیدائشی ایسا ہی ہوں، میں گندا ہو گیا کچھ نہیں تھا. اچھا تم تو پہلے غریب نہیں تھے، تمہارے پاس مال تھا؟ آگے نہیں، میں تو باپ دادا کے زمانے سے وراثت میں ہماری مالداری چلی آ رہی ہے، ہم تو کبھی غریب تھے ہی نہیں، ہم تو ہمیشہ مالدار ہی ہیں. اچھا کہا کہ اگر ایسی بات ہے تو جیسا تو تھا ویسے ہی ہو جائے. تو فرشتہ کہے گا جیسا تو تھا ویسے ہی ہو جا. اتنا کہنا تھا، وہ ویسے ہی کہ ویسے ہی گندا بھی ہو گیا اور ساری دولت بھی ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد کس کے پاس گیا؟ نہیں ابرص کوئی جو سفید داغ والا، اس کے پاس گیا. کہا کہ دیکھو میں مسافر ہوں. وہ فرشتہ کہے گا میں مسافر ہوں اور مجھے دور جانا ہے، اور دیکھو میرے پاس ایک گائے چاہیے، مجھ کو ایک گائے دے دو، ایک گائے دے دو. کہا کہ اچھا آپ گائے مانگنے آئے ہو؟ میں گائے کچھ نہیں دیتا، یہاں سے چلے جا، بھاگ یہاں سے. کہا کہ آپ تو پہلے غریب نہیں تھے؟ کہا کہ نہیں، میں تو پہلے ہی سے ایسا ہی ہوں، باپ دادا کے زمانے سے میں مالدار ہوں، میں غریب کبھی نہیں تھا اور کبھی ہوں بھی نہیں، رہوں گا بھی نہیں. اچھا کیا پہلے تم داغ بھی تھا تمہارے جسم میں؟ کیا کوئی کی بیماری نہیں تھی؟ کیا بات کرتے ہو، تم جیسے دیکھ رہے ہو ویسے ہی میں ہوں اور ویسے ہی رہوں گا، میرے اندر کوئی بیماری والی کچھ بھی نہیں. اچھا کہا کہ پھر تو جیسا تھا ویسے ہی ہو جا، جیسا تھا
ویسا ہی ہو جا۔ فرشتہ کا کہنا تھا پھر ویسے ہی وہ بیماری بھی آ گئی اور ساری دولت ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد وہ فرشتہ کہاں گیا؟ اندھے کے پاس۔ اندھے کے پاس جا کر کے کہنے لگا دیکھو میں مسافر ہوں، غریب ہوں، بڑا دکھیارا ہوں، پریشان حال ہوں، اللہ کے واسطے مجھ کو ایک دو بکری دے دو، ایک دو بکری دے دو، اللہ کے واسطے میں غریب ہوں، دے دو۔ اتنا کہنا تھا۔ وہ اندھا کیا کہتا ہے کہ دیکھو ایک بکری نہیں، دو بکری نہیں، تو نے اللہ کا واسطہ لیا ہے، تم کو جتنی بکریاں چاہیے تم لے لو، اس لیے کہ پہلے میں غریب تھا، پہلے میں غریب تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، یہ تو اللہ کا کرم ہو گیا کہ اتنی ساری بکریاں آ گئی، اتنی دولت آ گئی، اگر اللہ چاہے تو اور زیادہ نوازے گا، تم کو جتنا چاہیے اتنا لے جاؤ۔ وہ فرشتہ کہنے لگا کہ سنو سنو، تم جس حال میں ہو اللہ تم کو ہمیشہ ویسے ہی رکھے گا، ویسے ہی وہ مالدار بھی رہا اور آنکھوں کی روشنی برقرار بھی رہا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نا؟ یعنی کبھی بھی انسان کے اندر گھمنڈ نہیں، تکبر نہیں، اللہ نے دیا ہے، اللہ چاہے تو لے بھی سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا، اللہ چاہے تو لے بھی سکتا ہے اور اللہ چاہے تو اس میں برکت دے بھی سکتا ہے نا؟ تو میرے دوستو ہمیشہ ہمیشہ عاجزی کے ساتھ، کبھی گھمنڈ نہیں کہ نہیں میں ایسا ہوں میں ویسا ہوں، نہیں، ہمیشہ عاجزی کی زندگی گزاریں گے تو اللہ آپ کے گھر میں بھی بے پناہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ اور اگر تکبر آ گیا ہے، گھمنڈ آ گیا تو میرے دوستوں پھر یہ دولت رہنے والی نہیں ہے، چونکہ اسلام شروع ہوا ہے غریبی سے اور رہے گا غریبی میں اور ختم بھی ہوگا تو غریبی میں۔ اسلام بدأ الاسلام غریبا۔ میرے دوستوں کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے کہ دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے نا، دنیا مومنوں کے لیے قید خانہ ہے اور کافروں کے لیے جنت ہے، یہ ہمارے نبی نے فرمایا ہے۔ تو دولت کو دیکھ کر کے لالچ نہیں کرنا ہے، بلکہ اللہ جس حال میں رکھے اسی حال پر ہم کو اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جب آپ شکر ادا کرو گے تو اللہ روزی میں بھی برکت عطا فرمائے گا، اللہ سب چیز میں سکون عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھ لو میرے دوستوں، اٹھا کر کے دیکھ لو، آپ تجربہ کرو میرے پیاروں کہ پھوٹ پھاٹ پہ سونے والا غریب انسان اوپر چین کی نیند سوتا ہے، امیر کو نیند جلدی نہیں آتی۔ اور آپ کو تجربہ ہوگا کہ ہم نے تو دیکھا کہ غریب کبھی پھوٹ پھاٹ پہ سونے والا کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا ہے نا؟ پھوٹ پھاٹ پہ سونے والا کبھی نیند کی گولی نہیں کھاتا، اور جو پیسے والا ہوتا ہے اس کو نیند کی گولی کھا کر کے تب سونا پڑتا ہے۔ ہم نے ایسا دیکھا ہے میرے پیاروں، اس لیے دیکھو اللہ جو زندگی عطا کرے اسی پر شکریہ ادا کر کے ویسی اچھی زندگی اور خوشی خوشی زندگی کو گزارنا ہے۔ میرے پیاروں کبھی کسی کو پریشان نہیں کرنا ہے، کبھی کسی کو دکھی نہیں کرنا ہے، کبھی کسی کا دل ناراض نہیں کرنا ہے، کبھی کسی کو ستانا نہیں ہے۔ اور میرے پیاروں یہاں تک کہ ہمارے گھر میں اگر پانی کا نل ہے، پانی کا نل ہے اور پڑوسی کے گھر میں پانی کا نل نہیں ہے، اگر پڑوسی آپ کے گھر میں پانی لینے کے لیے آ رہا ہے تو آپ کو دکھی نہیں ہونا ہے بلکہ آپ کو خوش ہونا ہے، آپ کو خوش ہونا ہے کہ اللہ کا شکر ہے کم سے کم وہ ہمارے یہاں لینے کے لیے پانی تو آ رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ یہ نہیں کہ دل ناراض نہیں، اور جب آپ خوش ہوگے تو اللہ تم سے راضی ہو جائے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا۔ اس لیے میرے پیاروں اللہ جس حال میں رکھے اس حال میں شکریہ ادا کرنی ہے انشاءاللہ۔ میرے دوستوں آپ کی دیکھیں اتحاد اٹھا کر کے دیکھیں، تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اور میرے پیاروں
بولو ہاں، کیونکہ دیکھیے ہماری آواز ساتھ نہیں دے رہی، کیوں کہ آج لوگ ہو گیا 5-6 دن سے آواز پھنس چکی ہے، ہم بول نہیں پاتے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب تھوڑی آواز کھل بھی گئی، 2 دن تو بالکل آواز ہی نہیں بول بھی پا رہے میرے پیاروں۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا۔ مرتبہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی، بہت بزرگ، وہ جو ہے کیا پیدل چلتے تھے، پیدل چلتے تو پہلے زمانے میں راستہ بھی بڑا خراب ہوتا تھا، نوکیلا پتھر ہوتا، کچھ ہوتا، جب پتھریلا راستہ ہوتا تو حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جب راستے پر سے چلتے جا رہے تھے، پیر میں چپل نہیں تھا، ایک بار ایسا ہوا کہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر میں نوکیلا پتھر کئی بار چبھا تو خون کا قطرہ نکلنا شروع ہو گیا، اور جب خون کا قطرہ نکلنے لگا اور جب چلنے لگا تو درد بڑا ہوتا، تکلیف بہت ہوتی، پریشانی بہت۔ اب جب درد زیادہ ہونے لگا، چل نہیں پا رہے، جب چل نہیں پا رہے ہیں تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ اپنے دونوں ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں اٹھایا اور عرض کیا، اے میرے مولا، اور یہ درود پاک بولیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے پیر میں جب تکلیف بڑھی، جب درد زیادہ ہونے لگا تو اپنے دونوں ہاتھ کو رب کی بارگاہ میں اٹھائے اور دعا کرنے لگے، مولا مولا، کم سے کم اتنی تو دولت دے دے کہ کم سے کم ایک جوڑا چپل میں پہن لوں، مولا اتنی تو دولت دے دے، پیسہ دے دے کہ ایک جوڑا میں چپل پہن سکوں، اس لیے کہ مولا تکلیف تو بہت ہو رہی ہے، مولا درد بہت ہو رہا ہے۔ دعا مانگے اور مانگنے کے بعد آگے بڑھے، چلتے گئے تھوڑی دور جب آگے چلے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ ایک انسان سامنے سے آ رہا ہے، لیکن وہ آنے والا انسان ایسا ہے کہ اس کا ایک پیر بالکل ہے ہی نہیں اور ایک پیر ہے، اور لاٹھی کے سہارے ایک لاٹھی کو آگے بڑھاتا، کبھی پیر کو آگے بڑھاتا، کبھی پیر کو آگے بڑھاتا، کبھی لاٹھی کو آگے بڑھاتا، اور بڑی تکلیف کے ساتھ وہ رد کو بدل کر کے وہ آگے بڑھتا آ رہا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے جب اس غریب کو دیکھا، جب اس کی حالت کو دیکھا تو ہاتھ اٹھایا، عرض کیا، میرے مولا، اب مجھ کو دولت نہیں چاہیے، اب مجھ کو چپل نہیں چاہیے، مولا کم سے کم تو نے تو ہم کو دونوں پیر سلامت عطا کیے ہیں، مولا تو نے ہم کو دونوں پیر سے سلامت عطا کیا ہے، اس بیچارے کا تو پیر بھی نہیں ہے، اس بیچارے کا پیر بھی نہیں ہے، مولا تیرا اتنا تو کرم ہے کہ ہم کو دونوں پیر سے ہی سلامت دیا ہے۔ او میرے پیارو، ہمیشہ کچھ معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہے، کچھ معاملات میں اپنے سے نیچے کو دیکھنا ہے اور کچھ معاملات میں اپنے سے اوپر کو دیکھنا ہے۔ میرے دوستو، جیسے کچھ معاملات میں کہ بھائی وہ انسان دکھی ہے، اللہ کا شکر ہے، اس سے اچھا کون کھا رہے ہیں، وہ انسان تو ایسا سو رہا ہے، اللہ کا کرم ہے، ہمارے گھر میں پنکھا ان سب کچھ تو ہے، اس میں نیچے کو دیکھنا ہے۔ لیکن کچھ چیزوں میں اوپر والے جو عبادت وہ زیادہ کر رہا ہے، کاش ہم بھی ویسی عبادت کرتے، کاش اس سے زیادہ ہم نماز پڑھتے، کاش اس سے زیادہ ہم ماں باپ کی خدمت کرتے، کاش اس سے زیادہ ہم اچھا کام کرتے۔ تو میرے دوستوں انشاءاللہ کریں گے نا، انشاءاللہ میرے دوستوں کبھی کسی کو ستانا نہیں ہوتا، کبھی کسی کا دل نہیں دکھانا، کبھی کسی کو پریشان نہیں کرنا، ہمیشہ میرے دوستوں دوسروں کی مدد کرنا ہے، انشاءاللہ دوسروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا ہے۔ ہمارے نبی نے تو یہاں تک فرمایا کہ سنو،
پڑوسی اگر غیر بھی ہو، پڑوسی اگر غیر بھی ہو تو بھی اس کی مدد کرنا. اگر دکھیارا ہے، پریشان حال ہے، مصیبت میں ہے اور پڑوسی دکھی ہے، یہ مت دیکھنا کہ اس کا ایمان ہے کہ نہیں ہے، دیکھنا کہ دکھی ہے تو تم اس کی مدد کرنا، اس کو پریشانی سے نکالنے کی کوشش کرنا. اس لیے کہ جب تم اس کو پریشانی سے نکالو گے تو وہ کہنے پر مجبور ہوگا کہ سنو، ارے یہ نبی کا غلام ایسا ہے تو اس کا آقا کیسا ہوگا، اس کا رسول کیسا ہوگا. اور میرے پتروں، جب ہمارے اخلاق اچھے ہوں گے تو انشاءاللہ سب ہم سے محبت کریں گے.